بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاؤں کے تلووں میں درد کی شکایت بھی آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ زیادہ تر پاؤں کے اگلے پنجے کے نیچے یا پیچھے ایڑی میں درد کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں نیچے رکھنے میں اور چلنے پھرنے میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ شکایت ایک تو غلط جوتے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ جوتے کا تلوا اگر سخت ہے تو یہ پاؤں کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دن بھر کھڑے رہتے ہیں، کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں، یا بہت زیادہ رننگ کرتے ہیں، جمپنگ کرتے ہیں، یا وزن اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتے ہیں، تو ایسی تمام صورتوں میں پیروں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے جو درد کا سبب بنتا ہے، اور بعض دفعہ اس سے سوجن اور ورم بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو یہ بھی پیروں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ حاملہ خواتین میں جو آخری ماہ ہیں، اس وقت میں اکثر پیروں پر سوجن اور ورم آ جاتا ہے، جس سے پیروں کے تلوے درد کرنے لگتے ہیں۔ بسا اوقات زیادہ ٹھنڈ اور سردی کی وجہ سے پیروں میں خون جم جاتا ہے اور پیروں پر سوجن آ جاتی ہے جو درد کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح گردوں کا انفیکشن بھی اس کا ایک اہم سبب ہے۔ گردے جب ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، پیشاب کھل کر نہیں آتا ہے، تو اس وجہ سے یورک ایسڈ کی زیادتی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جس سے پہلے تو پیروں کے تلوے درد کرتے ہیں اور بعد میں یہ گنٹھیا یا جوڑوں کے درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے میں زیادہ تر صبح اٹھنے پر پیروں کے تلووں میں درد ہوتا ہے، اور جب آپ چھوٹا پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کے علاوہ ڈائبٹیز یعنی شوگر بھی اس کا ایک اہم سبب ہے، اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ادویات ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیونکہ پیشاب کو کم کرنے والی ہوتی ہیں، چنانچہ ایسی ادویات کے استعمال سے کچھ عرصے کے بعد پیروں کے تلووں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آپریشن کے بعد، خاص طور پہ پتے کا آپریشن، جب پتا نکلوا دیا جائے، اور خواتین میں بڑے آپریشن کے بعد بعض دفعہ پیروں میں درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیروں کی نسوں میں سکیڑ پن یا تنگی پیدا ہونے لگے، یا پھر کوئی نس دب جائے، تو یہ بھی درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی اور وٹامن B12 کی کمی بھی اس کے اہم اسباب میں شامل ہیں۔ تو یہ اس کے کچھ خاص اسباب ہیں۔ ان میں سے جو بھی سبب ہو، سب سے پہلے اسے دور کریں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک برتن میں گرم پانی لے کر اس میں کھانے کا نمک ملا کر پیروں کو 10-15 منٹ اس پانی میں رکھیں۔ ساتھ ہلکے ہاتھوں سے پیروں کی انگلیوں کی طرف اور ایڑی کی طرف مساج بھی کریں، اور پھر اس کے بعد پیروں کو خشک کر کے روغن بادام تلخ کی مالش کریں، یا روغن بابونا اگر مل جائے تو اس سے مالش کریں۔ ایسا کرنے سے ایک تو دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی، پیروں کی طرف دوران خون بہتر ہوگا، نسیں کھل جائیں گی، اور درد اور سوجن وغیرہ سے بھی نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کنوار گندل یعنی ایلو ویرا کا پتا درمیان میں سے کاٹ کر اگر پیروں کے نیچے باندھ دیا جائے تو اس سے بھی پیروں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ ادرک اور سونف کا قہوہ استعمال کریں تو یہ گردوں کو ڈیٹاکس بھی کرتا ہے اور درد اور سوجن سے بھی نجات دلاتا ہے۔ چنانچہ ایک برتن میں 2 کپ پانی لے کر اس میں 1 چمچ سونف، آدھا چمچ سفید زیرہ اور 1 انچ کے قریب ادرک کا ٹکڑا کاٹ کر شامل کریں، پھر اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر اسے فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ شہد سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح شام دن میں 2 بار اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گردے ڈیٹاکس ہوں گے، بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی، نسیں کھلیں گی، اور پیروں کے درد سے بھی نجات مل جائے گی۔